کپتان کی مدح سرائی کرنے والے مولانا طارق جمیل کو پرائیڈ آف پرفارمنس مل گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی مسلسل مدح سرائی کرنے والے تبلیغی جماعت کے مبلغ مولانا طارق جمیل کی کپتان کے لیے گراں قدر خدمات کے اعتراف میں تحریک انصاف حکومت نے انہیں بالآخر تمغہ حسن کارکردگی سے نواز دیا ہے۔ یاد رہے کہ مولانا طارق جمیل ماضی قریب میں سوشل میڈیا پر اس وقت شدید تنقید کی زد میں آئے جب انہوں نے کپتان کی تعریف و توصیف میں زمین و آسمان کے کلابے ملاتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا کہ عمران خان کو تو وراثت میں ہی اجڑا ہوا چمن ملا تھا، لہٰذا وہ اسے اور کتنا سنوار سکتے ہیں۔ ماضی میں ڈکٹیٹر پرویز مشرف کو ملک کی بقا کا ضامن اور وزیر اعظم نواز شریف کو پاکستان کی آخری امید قرار دینے والے مولانا طارق جمیل اپنی دہائیوں پرانی اور آزمودہ خوش آمدانہ پالیسی کے عین مطابق آج کل وزیر اعظم عمران خان کی ستائش میں زمین آسمان ایک کرتے نظر آتے ہیں۔ اپنی تازہ ترین سیاسی دعا میں بھی مولانا طارق جمیل نے کپتان کی خوشامد کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ عمران خان کو پاکستان کی صورت میں جو اجڑا ہوا چمن ملا تھا اس کو آباد کر دے۔ عمران خان کو اجڑا چمن ملا ہے، کہاں تک آباد کر سکے گا، اللہ اس کی مدد کرے۔ خود کو غیر سیاسی کہنے والے مولانا طارق جمیل آج کل نہ صرف کپتان کی مدح سرائی میں ہلکان ہوئے جا رہے ہیں بلکہ ان کی حکومتی پالیسیوں پر تنقید کرنے والوں کو بھی آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں۔ مولانا کے کچھ تازہ ترین بیانات اور تقاریر سنیں تو صاف لگتا ہے کہ وہ وزیر اعظم عمران خان کے رنگ میں رنگتے جا رہے ہیں اور تبلیغی جماعت سے تعلق ہونے کے باوجود بغیر کسی ثبوت کے کپتان کے ناقدین پر الزام تراشیاں بھی کر رہے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ کوئی موقع محل دیکھے بغیر دعا کے دوران بھی وزیر اعظم کی کاسہ ریسی اور ان کے مخالفین کے لتے لینا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی وہ پرویز مشرف اور نواز شریف کے دور میں بھی کیا کرتے تھے۔ اپنی اس روش کا عملی مظاہرہ مولانا نے 23 اپریل کی شام وزیر اعظم عمران خان کی موجودگی میں احساس ٹیلی تھون کے دوران دوبارہ کیا، جہاں وزیر اعظم کے کورونا ریلیف فنڈ کے لیے پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے پاکستان کے 10 بڑے ٹی وی چینلز کے پرائم ٹائم اینکرز بھی موجود تھے۔ ٹیلی تھون کے اختتام پر جب مولانا سے دعا کروانے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے اپنی 30 منٹ طویل سیاسی دعا کے دوران اسی میڈیا کو اپنے نشانے پر رکھ لیا جس کے نمائندے ٹیلی تھون ریلیف فنڈ کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے وزیر اعظم ہاؤس میں موجود تھے۔ مولانا نے کپتان کو خوش کرنے کے لیے ان کے ناقد میڈیا کو ہدف تنقید بنایا اور یہ فتویٰ جاری کر دیا کہ جتنا جھوٹ میڈیا پر بولا جاتا ہے کہیں اور نہیں بولا جاتا، اور یہ کہ اسی وجہ سے ملک کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ پھر سستی شہرت کے پیاسے مولانا نے یہ دعویٰ بھی کر ڈالا کہ ایک ٹی وی چینل کے مالک نے انہیں ایک مرتبہ کہا تھا کہ اگر چینل پر جھوٹ نہ چلایا جائے تو وہ چل ہی نہیں سکتا۔ تاہم مولانا نے یہ الزام لگاتے وقت مذکورہ ٹی وی چینل کے مالک کا نام نہیں بتایا۔ اپنی تمام تر الزام تراشی کے بعد مولانا نے آدھ گھنٹہ طویل ایک سیاسی دعا کرائی اور یوں یہ ٹیلی تھون 3 ارب روپے اکٹھے کر کے اختتام پذیر ہو گیا۔ اس حقیقت میں کوئی شک نہیں کہ مولانا طارق جمیل ایک سیاسی مولوی ہیں اور اہل اقتدار سے درینہ تعلقات ان کی کمزوری ہے، چاہے وہ ڈکٹیٹر پرویز مشرف ہو، نواز شریف ہو یا عمران خان۔ اقتدار کے ایوانوں میں بلا روک ٹوک آنے جانے کے لیے وہ کسی بھی حکمران کو مرد آہن، مرد مومن یا ریاست مدینہ کا اصل امین قرار دینے سے نہیں چوکتے۔ مولانا اتنے سادہ ہیں کہ دعا کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کو اپنی صفائی پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے کبھی دین نہیں بیچا۔ سچ تو یہ ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں جو یہ مولانا ماضی میں حل نہ کر چکے ہیں۔ جب جنرل پرویز مشرف پر پے در پے قاتلانہ حملے ہوئے اور پتہ چلا کہ مخبری اندر سے ہو رہی ہے تو مولانا نے روحانی طور پر مخبروں کا پتہ لگانے کے لیے اپنی خدمات پیش کی اور یوں ان کا اقتدار کے ایوانوں میں آنا جانا شروع ہو گیا۔ پھر جب FBR میں کرپشن کا دورہ ہوا تو ادارے نے اپنے افسروں کو راہ راست پر لانے اور ان کے اندر کا ایماندار مسلمان جگانے کے لیے اپنے سارے دفاتر میں مولانا طارق جمیل کا خطاب کروانا شروع کر دیا۔ اسی طرح جب پاکستان کرکٹ ٹیم میچ فکسنگ الزامات کا شکار ہونا شروع ہوئی تو مولانا طارق جمیل نے اس کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا اور پھر پوری کی پوری ٹیم کا ایسا بیڑا غرق ہوا کہ ہر دوسرا کھلاڑی تبلیغی بن گیا۔ پھر وہ وقت آیا کہ کپتان انضمام بھی تبلیغی ہو گیا اور غیر تبلیغیوں کے لیے ٹیم کے دروازے بند کر دیے گئے اور سلیکشن کے لیے پرفارمنس کی بجائے تبلیغی ہونا ضروری قرار پایا۔ نواز شریف جب ملک کے وزیر اعظم بنے مولانا طارق جمیل مفت کے مشورے لیے ان کے آس پاس گھومتے پائے گئے۔ ان کی قربت کا یہی عالم وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کے ساتھ بھی تھا۔ جب بیگم کلثوم نواز کو گلے کا کینسر ہوا تو مولانا طارق جمیل باقاعدگی کے ساتھ رائیونڈ جاتے اور ان کی صحتیابی کے لیے وظیفے پڑھتے۔ جب بیگم کلثوم نواز کا انتقال ہوا تو نماز جنازہ بھی مولانا طارق جمیل نے ہی پڑھائی اور زار و قطار روتے رہے۔ لیکن یہ شاید پہلا موقع تھا کہ پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز پر مولانا طارق جمیل لائیو روئے اور کپتان کی کامیابی اور ان کے اجڑے چمن کو آباد کرنے کے لیے دعا کروائی۔ لہٰذا پچھلے 2 برس میں پاکستان کے اجڑے چمن کو مزید اجاڑنے والے کپتان کی مسلسل مدح سرائی کرنے والے مولانا طارق جمیل کو اگر اب بھی سرکار کی جانب سے پرائیڈ آف پرفارمنس نہیں ملنا تھا تو پھر کب ملنا تھا؟ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔